السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے، عید گاہ میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس حوالے سے کہ عید کی نماز جو ہے عید گاہ میں ہوتی ہے، اور مسجد میں پڑھنے کا جو ہے عمل جو ہے وہ مکروہ عمل ہے۔ مسجد میں جو عید کی نماز پڑھتا ہے وہ مکروہ ہے پڑھنا، عید کی نماز جو مسجد میں پڑھائی جاتی ہے تو عید گاہ میں پڑھنی چاہیے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں مسجد میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا معاملہ ہے اس کے، اور علماء کرام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو۔ عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے، نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا جو طریقہ رہا ہے وہ عید کی نماز وہ مصلی عید میں ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور باقی کے درمیان میں ایک جگہ تھی جسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے متعین کر دیا گیا تھا، بلکہ بسا اوقات جنازے کی نماز بھی وہیں پر ادا کی جاتی تھی، وہ مصلی عید تھی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں ہونی چاہیے؟ مصلی۔ اچھا، بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی، ایسا نہیں۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹس پیش کر دی ہیں۔ اب موقف کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے موقف لیتے ہیں ہم مفتی طارق مرشد صاحب کا، اس حوالے سے وہ کیا کہتا ہے۔ عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں، ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا، بولو وہاں نماز پڑھے گا۔ میں جب پنجاب میں تھا نا، میں نے ایک مہینے امامت کی، تو عید کا دن آنے والا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں، تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں، 3 کر لیں۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی، میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے؟ بولو ادھر بھیجیں گے۔ ایک نماز ہو، بڑا اجتماع ہو، لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی۔ یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو، بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے، ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو۔ عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے، نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھیں، اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا، تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے، تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا۔ تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں یار،
کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے, مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4-4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4-4 آدمی, یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا, پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا, ورنہ چندہ نہیں ہوتا. سو دوستو, آپ کے سامنے میں نے مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ عید کی نماز جو ہے عید گاہ میں ہونی چاہیے اور ایک ہی جماعت ہونی چاہیے, اس کے اندر سب شامل ہو جائیں, اور الگ الگ جو مسجدوں میں ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ترکی کے حوالے سے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ ترکی میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. جمعے کی نماز کے لیے طیب اردوغان جو لیڈر ہیں اس کے ترکی کے, وہی نماز جو ہے جماعت کراتے ہیں اور اس کے پیچھے سارے نماز ادا کرتے ہیں. بہرحال اس طرح کا ہونا چاہیے, لیکن اب نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر مکروہ ہے عید کی نماز پڑھنا, عید گاہ میں یعنی کھلے میدان کے اندر پڑھنی چاہیے. آپ نے موقف سن لیا. آگے چلتے ہیں, آگے دوسرے علماء کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے. اہل حدیث ہیں وہ, ان کا موقف لے لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ انڈیا کے علماء ہیں. دیکھیے ایک بات, اس سے تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا جو طریقہ رہا ہے وہ عید کی نماز وہ مصلی عید میں ادا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور باقی کے درمیان میں ایک جگہ تھی جسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے متعین کر دیا گیا تھا, بلکہ بسا اوقات جنازے کی نماز بھی وہیں پر ادا کی جاتی تھی, وہ مصلی عید تھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کہاں ہونی چاہیے؟ مصلی میں. اسی لیے حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبل خروج الامام الی المصلی, قبل خروج الناس الی المصلی. تو گویا اصل جو عید کی جگہ ہے وہ عام مساجد نہیں ہے, اصل جو عید کی جگہ ہے وہ جامع مسجد نہیں, اصل عید کی جگہ کیا ہے؟ وہ مصلی ہے. اگر کوئی ایسی اضطراری صورت, بارش ہو رہی ہے یا اور کچھ ہے کہ مصلی میں کھلی جگہ میں نماز نہیں پڑھا جا سکتا, تو وہ اس کی کوئی استثنائی صورت ہے. لیکن اصل یہ ہے, حتیٰ کہ متأخرین میں سے بعض علماء نے, جن میں علامہ البانی بھی ہیں, وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ مصلی یعنی باہر نکل کر کے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اگرچہ صراحتاً انہوں نے وجوب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, لیکن ان کے اسلوب سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر کم سے کم لفظ واجب اور فرض نہیں تو اس کے قریب اس کو ضرور مانتے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے عید کی نماز کو مسجدوں میں ادا نہ کیا جائے. کہاں پڑھا جائے؟ اس کو مصلی میں ادا. یعنی ایک میدان, ایک جگہ خاص ہونی چاہیے عید کی نماز کے لیے. جی. شیخ, اگر کسی وجہ سے عید کی نماز کے لیے مصلی خاص نہیں ہے تو کیا اسی صورت میں مسجد میں پڑھیں یا کسی دوسرے میدان میں, کیا مناسب ہے؟ دیکھیے, اگر یہ سہولت میسر ہو سکتی ہے تو چونکہ عید کا مقصد جو ہے وہ ایک اسلامی شعیرے کا اظہار ہے, اسلامی شعیرے کا اظہار ہے, اور یہ باہر رہ کر کے مسجدوں میں رہ کر کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہتا نہیں ادا ہوگا, لیکن صحیح طور پر جو اس کا مقصد ہے لوگ دیکھیں, یہ دیکھیں, اس ادا نہیں ہو پاتا. لہذا اس کے لیے انسان کو حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ باہر نکل کر کوئی جگہ متعین کرے اور وہاں پر نماز پڑھے. وقتی طور پر متعین ہو جائے یا برابر متعین رہے ہمیشہ کے لیے, جی شیخ, یہ بات اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس جگہ میں کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا ہے. جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا بسا اوقات اس میں رجم کیا جاتا تھا, جی ہے کہ نہیں؟ اس میں رجم کا معاملہ, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے اندر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جی شیخ, ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اجتماعیت مقصود ہے,
اجتماعیت مقصود ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ مسجد میں ایک ہی مسجد میں 3 جماعتیں کی جاتی ہیں. تو یہاں اجتماعیت کیسے ہو پاتی ہے؟ بھائی دیکھیے، میں کوئی مفتی نہیں. بلکہ شیخ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس چھوٹے سے علاقے میں 3 مسجدیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اجتماعیت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھا جائے. تینوں مسجدوں میں اہتمام کیا جاتا ہے، اس تعلق سے کیا؟ دیکھیے، بات واضح رہے کہ میں کوئی مفتی نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں عید کے لیے 3 نماز ہوں. یہ چیز اگر ہم ناجائز نہ کہیں تو کم سے کم محل نظر ضرور ہے. جی، اس کے جواز کی کوئی دلیل سامنے نہیں ہے. اس کے جواز کی اب کل کیا ہوگا کہ ایک بار جمعہ پڑھ لیں، کل دوبارہ دوسرا جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا، تیسری بار جمعہ پڑھنا شروع کر دے گا. کیا اس کی شہادت کہیں علماء سے ملتی ہے؟ مجھے تو نہیں یاد ہے کسی عالم نے لکھا ہو کہ ہاں بھائی یہ کسی علاقے میں، جبکہ جانتے ہیں یہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ پیش آنے والی ہیں، ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جماعت ایک ہونی چاہیے. عید کی جماعت جو لوگ حاضر ہو سکتے ہیں، حاضر ہو نہیں حاضر ہو سکتے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنے اوپر سے بہت خیر کو ضائع کر دیا. سو دوستو، آپ نے ان کا عالم صاحب کا موقف سن لیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عید کی نماز جو ہے عید گاہ میں ہونی چاہیے، یعنی کھلے میدان میں ہونی چاہیے، مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اور کسی وجہ کے بنا پہ بھی جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ سب سے پہلے کوئی میدان ڈھونڈا جائے، اس جگہ کو مختص کیا جائے. تو ویسے تو بارش اور کسی عذر کی وجہ سے اگر مسئلہ بنتا ہے تو پھر آپ مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے. تو آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی. یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے. نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی. افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوجھ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا. حضور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے، اہل حدیث کا بھی ایک، سمجھ لیں اسی میں، کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے. باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی دیوبند بریلوی بھی، شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے. تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ ضمناً بیان کر دوں. السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 310 پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6052 مکتبۃ شاملہ کے مطابق، سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا، لوگوں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے. بس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے. یعنی بارش میں ایک عذر ہے، اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھیں. اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے، گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے، مشکات میں 1448 اور ابو داؤد کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے، میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا. سو دوستو، آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف رکھ دیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. عید کی نماز جو ہے عید گاہ میں پڑھنی چاہیے، اور بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہوتا ہے ایسا بھی، اکثر اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جو ہے عید کی نماز جو ہے مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ ایسا بھی عذر ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی، آپ کو گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہوتے، یا بارش کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو مسجد میں بھی پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عید گاہ کے اندر ہو تو زیادہ افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے، تو عید گاہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپڈیٹ ہوں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو